نہیں، میں ایسی محفلوں میں نہیں آتا. تو اس زمانے کی بات ہے. میرے ساتھ والی چیئر پہ جو وہ نام بابا جی ممبران کے لکھے ہوتے ہیں اس چیئر پہ جس میں میں ہوں آگے سید ریاض حسین رضوی. تو ساتھ والے مولانا نے کہا جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا ظاہر ہے جی، آپ نے نام سے اندازہ لگا لیے. کہنے لگے یہ ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اچھا کو آدھے گھنٹے کی بابا جی بریک تھی تو باتیں ہو سکتی تھی. جب میں نے کہا نا ہمارے نبی پاک کا نکاح کس نے پڑھا، بابا جی وہ تو اس کا بلڈ پریشر آئی ہو گیا. اچھا بھلا تھا، بالکل ریلیکس تھا، جذباتی ہو گیا. کہنے لگے مجھے تو شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، نکاح کس نے پڑھا، نکاح اور انہیں بات ہی کوئی نہیں آتی. ہمارے نبی کی بہت ساری شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم کس شادی کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، آپ جی، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. متوجہ ہیں سرکار؟ میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس شادی میں محمد دولہا بن کے، باقی شادیوں کے لیے ہمارے نانے کو کہیں جانا نہیں پڑا. احترام میں شادی ہوتی، بلکہ شادیاں ہوتی رہی. میرے خیال ہے مجھے بس 5-4 منٹ میں اب چھوڑ دینا ہے ممبر. میں مجبوریاں احساس ہے مجھے پورا. زیرک مجمع حد نگاہ تک کھڑے ہوئے بھی آپ ہیں، بیٹھے ہوئے بھی. کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا. ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کی شادیوں پہ، جنازوں پہ آتے جاتے ہیں. اور مالک یہ سلسلے نظر بد سے بچائے، ہمیں مل جل کے، معاشرہ کہتے ہی سے کہ مل جل کے رہا جائے. مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں بننے چاہیے. کوئی یہ دین کی خدمت نہیں ہے اور یہ ملک کی خدمت بھی نہیں ہے. زندگی میں کبھی آپ نے کسی شادی پہ دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے مولوی صاحب، نکاح پڑھانے کے بعد، نکاح پڑھانے والے مولانا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے کہیں دولہا بیٹے خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی سلامی لے لو. یہ حادثہ دیکھا ہے کبھی آپ؟ مجھے پیر صاحب، مجھے محبوب علی شاہ حمدانی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، ایک بندے نے مجلس میں پوچھا بابا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ اب جن بندوں نے حمدانی شاہ جی کو سنا ہوا وہ انہیں تو یاد دہانی ہو جائے گی. حمدانی شاہ صاحب نے تو لمبا فقرہ کہا، لیکن گجرات میں مجھے پتہ ہے جتنی بات آپ کمال سمجھتے ہیں نا، مجھے فقرہ پورا نہیں کہنا پڑے گا. اس نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ حمدانی صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہوا نا. ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ محمد کا حق مہر بھی اپنی جیب سے دے رہا ہے. یہ بابا جی یہ کہنا آسان ہے. جس بی بی سے نکاح ہو رہا تھا نا تیرے نبی کا، وہ عربوں میں عرب پتی تھی. اس بی بی کا نکاح بی بی خدیجہ کے والد حضرت خویلد جب شادی حضور سے طے ہوئی وہ دنیا میں نہیں تھے. فیملی ساری پیسے والی تھی، ساری برادری تاجر پیشہ تھی، دولت کی کمی انہیں تھی نہیں. جب مکے میں غربتیں ہی غربتیں تھیں، یہ پیسے والے لوگ تھے. بی بی کے والد کے بعد خاندان کے معاملات، بی بی کے چچا حضرت عمر بن اسد دیکھ رہے تھے. جب شادی طے ہو گئی، عمر بن اسد نے اپنی برادری کے لوگوں میں ایک بات کی، کیونکہ جب شادی حضور سے طے ہوئی ہے نا، پھر مکے کے گھر گھر میں باتیں ہو رہی، تبصرے ہو رہے تھے. بلکہ بہت سارے لوگ نالاں تھے،
کئی خواتین نے آ کے بی بی ختیجہ سے یہ فکرے کہے کہ تو نے یہ کیا غریبی میں فیصلہ غریبوں سے رشتہ داری کا کر لیا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا کہ تیرے باپ کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی. متوجہ آپ جیئے آپ جیئے. تو قبلہ بی بی کے وہ چچا جو تھے عمر بن اسد، میں رک کے بات کر رہا ہوں بس اس کے بعد مجھے گفتگو کلوز کرنی ہے. عمر بن اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بھتیجی ہماری خود کفیل ہے. ملکہ بی بی، ملکۃ العرب بی بی کی بات کر رہا ہوں. اس چچا نے کیا کہا کہ بھتیجی ہماری خود کفیل ہے. اس نے شادی کا فیصلہ کی ہے، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں. شادی یتیم عبداللہ سے ہوگی، لیکن اس نے ایک پریشانی کا، اس پریشانی میں ایک لطف ہے، پتہ نہیں آپ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. عمر بن اسد نے کہا سوچ میں یہ رہا ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. ہمارا جو اسٹیٹس ہے عربوں میں، اس اسٹیٹس کا حق مہر اللہ جانے دے بھی سکیں گے. ہماری حیثیت کے مطابق اس نے بات اپنے لوگوں میں کی. بات نکل جائے تو نکل جاتی ہے. اب بات ابو طالب تک آ گئی. یار بڑی جلدی بات کلوز کر رہا ہوں. بات حضرت ابو طالب تک آ گئی. جب نکاح کا ٹائم آیا، نکاح سے پہلے حق مہر کا ٹائم آیا، تو ابو طالب نے پورے مجمع میں سے عمر بن اسد کو دیکھ کے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ. اے عمر بن اسد، حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے. مہربانی سے حق مہر وہ ہوگا جو نکاح بھی پڑا. حق مہر کے بارے میں ابو طالب کے لفظ میں مالی، میں اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں. میں ابو طالب اپنی جیب سے حق مہر دے رہا ہوں. بابا جی جب حضور سے بی بی ملکۃ العرب کی شادی ہوئی، اسی دن وہ ختیجہ کے صحن کے سونے کے ڈھیر جو ہیں وہ سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہو گئے. جب سارا سونا سیدوں کی حویلی میں آ گیا تو ہمیں کسی پرانی کتاب سے، پھٹی پرانی کتاب سے دکھا دے. ابو طالب نے کہا ہو بیٹا محمد چلو ساری زندگی جو میں نے پالا اس کو رہنے دے، آخر میں بال بچڑ دار آدمی ہوں. یہ حقائق ہے، میں خطابت نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. بی بی کی ساری دولت سیدوں کے، آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا کہ ایک بڑے قد کے بندے نے کہا تھا، اتنا سونا چاندی کا بڑا ڈھیر تھا کہ ڈھیر کے دوسری جانب کون ہے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. قد میرا بڑا لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلا. اتنا بڑا ڈھیر، ابھی دولت ٹرانسفر شفٹ ہو رہی ہے. یا گلی مین گیٹ ایوان ہاشم کا کھلا، گلی سے کون گزرے؟ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، عاص، مغیرہ. حضور نے جب انہیں دیکھا تو فطرتی ایک وہ اداسی، پتہ نہیں کیا وقت یاد آیا، چہرے پہ اداسی آ گئی. ختیجہ قریب ہو کے کہتی ہے سرکار یہ آپ کے چہرے پہ اداسی، یہ لوگ کون ہیں؟ نبی نے کہا میرے خون کے پیاسے. جب کہا نا میرے خون کے پیاسے، کھڑی رہی بی بی بیٹھ گئی اور حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ یہ سارے میرے مقروض ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ ہاں ان سب نے میرا قرضہ دینا ہے. اب بابا جی اس باریکی کا لطف اللہ کرے مجمع لے جائے. کیا باریک اس کی ذرا تہ تک پہنچے. جب کہا نا یہ سارے میرے مقروض ہیں، اب بی بی نے اپنے کو غلام سے کہا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. ان سرداروں کو، سرداریوں کی لائنیں لگ گئی. پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے تم نے میرا قرضہ نہیں دینا. مختلف آوازیں ہیں بی بی ہمارے کچن گھر کے نہ چلتے اگر تیرا قرضہ نہ ہوتا، ہم معاشرے میں باعزت نہ ہوتے اگر تیرا قرضہ نہ ہوتا، ہم سرمایہ دار نہ کہلواتے
تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ بنتے، ہم سخی نہ بنتے، ہم سرمایہ دار نہ بنتے، تیرے قرضے کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ بی بی فرماتی ہے بس یہی بات مکے کی گلی گلی تک پہنچا دو کہ خدیجہ کہہ رہی ہے اس حویلی میں آ کے میرے محمد کے رتبے کا اعلان کرتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاؤ۔